السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کا دوست مستغفر ابراہیمی آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر پھر سے حاضر ہوں، اور اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں جنت کی موجودگی کا اور اس کے کچھ ثبوت جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ فرسٹ پارٹ ہے اور اس سے منسلک ہماری اگلی نشست بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام کا 5واں رکن آخرت ہے، یعنی موت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، جنت اور جہنم ہے، جس پر ہر مسلمان کو پورے دل سے یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر جاندار کو موت اور اس کے بعد قیامت کے دن سب کو زندہ کیا جائے گا، پھر ان کے اعمال کے حساب سے ان کے ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نافرمانوں کے لیے جہنم جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ کچھ منافق جنت کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں قریب 147 بار جنت کا ذکر ہوا ہے۔ موجودہ نسل کے کچھ مسلمان ہر بات کا ثبوت سائنس سے مانگتے ہیں، اور امید ہے اپنی نسل پوری طرح سے سائنس پر نربھر ہو جائے گی، اور جو مسلمان آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے گھروں کا حال بھی آنے والے دور میں منافقوں سا ہو سکتا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے جو اپنے اولادوں کو قرآن و سنت سے دور رکھا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نسل کو قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ بتائیں اور سمجھائیں کہ جنت اور جہنم دونوں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو حقیقت میں موجود ہے، پر یہ ہمیں مرنے کے بعد دکھائی جائے گی۔ آئیے اس بات کا ثبوت ہم قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ قرآن آیت نمبر 57/21۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی پاکیزہ بیویاں ملیں گی، انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ قرآن آیت نمبر 4/57۔ اور ایک بار پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو جبرائیل علیہ السلام دیکھا، جہاں پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ قرآن آیت نمبر 53، 13، 14 اور 15۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر 21 میں صاف صاف الفاظ میں جنت کا ذکر کیا ہے، اور یہ ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 57 میں باغوں کا ذکر آیا ہے جس کے معنی جنت ہے، اور سورہ نجم میں آیت نمبر 13، 14 اور 15 میں جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ملاقات کا ذکر ہے، جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے تھے۔ اس ملاقات کا مقام سدرۃ المنتہا بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے قریب جنت المأویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام شرکس، جن اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم 1079۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح اور شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1379۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک محل کے کنارے وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پھر مجھے ان کی غیرت اور حمیت یاد آئی اور میں وہیں سے لوٹ آیا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ رو دیے اور کہا یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ صحیح بخاری 3680۔ رمضان میں جنت کے دروازوں کا کھلنا، قبر میں جنتی آدمی کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ٹھکانہ دیکھنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جنت کا وجود ہے۔ الحمدللہ۔